بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اور آپ اپنی اور تمام مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کی گفتگو کا عنوان، ٹاپک یہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا بیان۔ آج کل معاشرے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تیزی سے برائیوں کی طرف آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی میں ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز میں جب ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی عادت بن گئی جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جماعت ہو چکی ہے، اب کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اگلی صف میں ہیں اور پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ جتنی دیر وہ نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر آپ بیٹھ جائیے، یعنی اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بہت بڑا گناہ ہے، حدیث پاک میں ہے اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو گناہ معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو وہ وہیں 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کھڑا رہے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یعنی نمازی کے نماز پڑھنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس کے آگے سے گزر بھی گیا ہے تو نہ اس کی نیت ٹوٹتی ہے، نہ اس کی نماز میں کوئی خرابی آئے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کے آگے سے گزرنے والا بہت سخت درجے کا گناہ گار ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھڑا رہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے آگے سے گزرنے کی حد ایک قول کے مطابق نمازی کے سجدے کی جگہ سے گزرنا ہے، یعنی جہاں وہ سجدہ کرے گا تو وہاں سے گزرنا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ 2 صفوں کی مقدار کے بعد ہے، یعنی 2 صفحے کی مقدار، یعنی 2 صفوں سے دور ہٹ کے وہ گزر سکتا ہے۔ مگر صحیح قول یہ ہے کہ نمازی اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو جس جگہ اس کی نظر پڑے اس جگہ سے گزرنا مکروہ ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ ہم نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر 2 4 5 منٹ لگ بھی رہے ہیں تو کوئی ہمارا نقصان نہیں ہے، اگر وہاں سے گزر گئے تو ہم بہت بڑے گناہ گار ہوں گے، تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، ہماری نماز میں بھی خامی ہوگی اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کی جگہ بیٹھ جائیں، اور جب وہ نماز اپنی مکمل کر لے اس کے بعد وہاں سے ہٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ذرا سی خامی میں بہت بڑا گناہ ہمارے سر ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ لہٰذا نمازی کے آگے سے ہم نہ گزریں، کتنا بھی ہمارا اہم کام ہے لیکن جب تک اس کی نماز پوری نہ ہو جائے ہم اس کے آگے سے نہ گزریں۔ ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہے، ہمیں آپ کو بہت تیزی سے کہیں جانا ہے، جلدی ہے کسی بات کی، تو ایک سترا لیا جاتا ہے، یعنی کوئی اسٹینڈ اس طرح کا ہو، کوئی چیز ایسی ہے جو نمازی کے آگے رکھ دی جائے اور آگے رکھنے کے بعد آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے گزر جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہمارے خاص طور سے یہ معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے بات تیزی سے بڑھ رہی ہے، کتنا بھی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں، 5 2 4 منٹ وہاں بیٹھ جائیں، نماز اس کی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، میرے کہنے سننے میں خامیاں ہوں اللہ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔